بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: فتح مکہ کے بعد کس نبی کا حوالہ دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو معاف فرما دیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو رات کے وقت دفن کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ جواب: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو رات میں دفن نہ کرو الا کہ تم اس کے لیے مجبور کر دیے جاؤ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو دفن کرنے پر ڈانٹا ہے الا کہ نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو۔ معلوم ہوا ہے کہ رات میں میت کو دفن کرنے کی ممانعت صرف اس گمان کی وجہ سے ہے کہ نماز جنازہ میں رات کے وقت لوگ کم تعداد میں شریک ہوں گے، لہذا اگر نماز جنازہ دن میں پڑھ لی گئی ہو لیکن کسی عذر کی وجہ سے رات کو دفن کرنا پڑے تو یہ ممنوع نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت قبر میں داخل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رات کے وقت دفن کیا گیا۔ مذکورہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ رات کے وقت دفن کرنا جائز ہے، لیکن کسی مجبوری کے بغیر رات کو دفن نہ کیا جائے۔ سوال: حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: برہ۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا۔ سوال: وفات کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کیا تھی؟ جواب: وفات کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 65 برس تھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ جواب: حضرت مالک بن اشتر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس سمندر کو علامہ اقبال نے بحر ظلمات کہا ہے؟ جواب: بحر اوقیانوس کو۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی دو صورتیں ہیں جو ایک ہی بار نازل ہوئیں؟ جواب: سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کون سی جنگ لڑی گئی؟ جواب: جنگ صفین۔ سوال: کون سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا؟ جواب: اس، ذبیان، غطفان اور فرارہ۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورہ کو عروس القرآن کہتے ہیں؟ جواب: سورہ الرحمن کو۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ابو لولو فیروز کو گرفتار کرنے والے 113 زخمی ہوئے، ان میں کتنے شہید ہوئے؟
جواب: 6 افراد شہید ہوئے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس جنگ میں شرکت نہیں کی تھی؟ جواب: غزوہ تبوک میں۔ سوال: پاکستان کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جواب: شاہ فیصل مسجد۔ سوال: اہل جنت کون سا لباس پہنے ہوں گے؟ حریر کا باریک لباس اور دوبیر لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سوال: نماز میں الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے یا فرض؟ جواب: سنت ہے۔ سوال: اسرائیل کس نبی کا لقب تھا؟ جواب: اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسی بنا پر آپ علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ سوال: ایسا کون سا لفظ ہے جس کو بولے بغیر کوئی فرشتہ زمین سے آسمان پر نہیں جا سکتا؟ جواب: جامعہ ترمذی میں آتا ہے، کوئی بھی فرشتہ زمین سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے بغیر نہیں مڑ سکتا یا اٹھ سکتا۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو کب فتح کیا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو 647 بمطابق 16 ہجری میں فتح کیا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے تھا، اس کے علاوہ بھی ایک شخص سے تھا، اس کا نام بتائیں۔ جواب: اس کا نام قارون تھا۔ سوال: بنی اسرائیل نے جس بچھڑے کا پوجا کی تھی اس کو کس نے بنایا تھا اور کس چیز سے بنایا تھا؟ جواب: سامری نے سونے کا بنایا تھا۔ سوال: اسلامی ریاست کا پہلا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ جواب: مدینہ منورہ تھا۔ سوال: مسلمان بزرگ حضرت فرید گنج شکر کی شاعری کس مذہب کی مقدس کتاب میں شامل ہے؟ جواب: سکھ مذہب میں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کس سن میں ہوا؟ جواب: 57 ہجری میں۔ سوال: قرآن مجید میں فتح مبین کسے کہا گیا ہے؟ جواب: صلح حدیبیہ کو۔ سوال: کس صحابی نے اپنی نظر میں جھوٹے نبی مسیلمہ کو نیزہ مار کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا کفارہ ادا کیا؟ جواب: حضرت وحشی بن حرب۔ سوال: قرآن پاک کی سورہ انعام کا کیا مطلب ہے؟ جواب:
قرآن پاک کی سورہ انعام کا مطلب جانور مویشی ہے۔ سوال: حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ جواب: 9 ازواج مطہرات تھیں۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 3 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: بتوں اور پتھروں کی پوجا کس قوم سے شروع ہوئی؟ جواب: قوم عاد سے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس کس کی کونیت ذکر فرمائی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوائے ابو لہب کے اور کوئی کونیت ذکر نہیں فرمائی۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، اور یہ نام قرآن میں اس وجہ سے نہیں آیا چونکہ یہ شرعاً حرام ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام مرض وفات میں کتنے دن مبتلا رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 11 دن بیمار رہ کر اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ سوال: لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: زمین پر پہلی بارش کب ہوئی تھی؟ جواب: 10 محرم کو۔ سوال: وہ کون سے انبیاء ہیں جن کے 2 نام رکھے گئے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کس نبی کے 2 نام نہیں رکھے گئے جیسا کہ محمد اور احمد، عیسیٰ اور مسیح علیہ السلام؟ سوال: قیامت سے پہلے نبوت کے کتنے دعوے دار پیدا ہوں گے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 30 دھوکے باز جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے، ان میں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ 30 جھوٹے نبی وہ ہوں گے جو پوری امت میں مشہور ہوں گے، جو غیر معروف ہوں گے وہ ان کے علاوہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہی پیدا ہو گیا تھا، جس کا نام مسلمہ تھا۔ سوال: گھر میں کون سا پرندہ دفن کرنے سے جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب: جس گھر میں ہدہد دفن ہوتا ہے وہاں جادو اثر انداز نہیں ہوتا۔ سوال: بندر کی شکل میں تبدیل ہونے والا عذاب کیوں آیا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پر عذاب آیا تھا، اسے یوم السبت کہا جاتا ہے۔ اس دن کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے مزید عذاب یہ آیا کہ ان سب کو بندروں کی شکل کا کر دیا گیا تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کنویں سے نکالنے والے قافلے کے ساتھ مصر جا رہے تھے، راستے میں ایک قبر پر آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، بتائیے وہ قبر کس کی تھی؟
جواب: وہ قبر راحیل بی بی کی تھی، وہ آپ علیہ السلام کی والدہ کی قبر ہے۔ سوال: اس پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو البجادین کا لقب کیوں ملا؟ جواب: ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو البجادین اس لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے گھر والوں نے انہیں روکا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے اور ان کے جسم پر صرف ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جس سے پھاڑ کر دو حصے کیے، ایک کا تہ بند بنایا اور دوسرا کندھوں پر لیا، اور اسی حالت میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذو البجادین، دو کپڑوں والا کا لقب عطا کیا۔ سوال: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھ کر اسلام لائے؟ جواب: انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، یہ اور دیگر نشانیوں کے بارے میں یہ انجیل اور تورات میں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی ایمان لے آئے۔ سوال: کس پہاڑ کا کیا نام ہے جس پر سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا؟ جواب: وہ پہاڑ جس پر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پکارا تھا اس کا نام طور سینا ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے چہرے داغنے کی اجازت دی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے پر داغ لگا دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے جانور کے چہرے پر داغ لگانے والے یا جانور پر مارنے والے پر لعنت بھی کی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سوال: لفظ مسلم سب سے پہلے کس نبی کے دور میں بولا گیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔